بسم الله الرحمن الرحيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ اور کسی بھی کام کے اندر اگر کوئی بھی آدمی دنیاوی کام کرے، دینی کام کرے، اس میں اگر آدمی صدقہ بھی دے دیتا ہے تو اس کام کے اندر جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ مثلاً شادی ہے، شادی سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں تو شادی کے اندر جو برائیاں ہو سکتی ہیں، جو پریشانیاں تکلیفیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شادی کا جو کھانا کرتے ہو، 5 دیگ کی، 2 دیگ کی، 3 دیگ کی، ان میں سے کوئی 1 دیگ، آدھی دیگ، کچھ نہ کچھ آپ نے پہلے غریبوں کے لیے نکالا، بعد میں اور مہمانوں کو کھلایا، تو اسی کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ مکان لیتے ہوئے آپ پہلے سے ہی صدقہ کر دیں، کاروبار کرتے ہو پہلے ہی صدقہ کر دیں، تو ان کی وجہ سے جو مصیبتیں اس چیز کے اندر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا عظیم برکت والا مہینہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ ظاہر ہے پورا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ دن رات مختلف عبادتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کئی ساری چیزیں ہیں۔ انسان کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کی وجہ سے، جو کوتاہی کی وجہ سے، کام غلط کرنے کی وجہ سے، دنیا میں اگر کوئی کسی کا کام غلط کر لے تو ڈانٹ ملتی ہے۔ ابو کا کام غلط کرے، استاد کا کام غلط کرے، سیٹھ کا کام غلط کرے تو وہ ڈانٹ کا حقدار ہوتا ہے، پھر وہ ڈانٹے نہ ڈانٹے اس کی مرضی، لیکن ڈانٹ کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب عبادت کے اندر آدمی تھوڑا سا ٹیڑھا پن کر لے تو اس کے اندر بھی یعنی پکڑ کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اسی پکڑ کی مصیبت کو اور پکڑ کی سزاؤں کو ہٹانے کے لیے، بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخر میں پھر فطرے کا حکم دیا ہے کہ فطرہ ادا کیا کرو۔ ابھی فطرے کی حکمت اور فائدہ یہی ہے کہ جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی وہ اسی کی وجہ سے جو پریشانی آ سکتی ہے اللہ رب العالمین وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی عام قانون ہے کہ صدقے کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایک بزرگ نے، اللہ والے نے خواب دیکھا کہ ایک پڑوس کے اندر کوئی مکان ہے اور گندے لوگوں کا مکان ہے۔ بولا بار بار میں خواب میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت، کوئی چٹان، کوئی عذاب، کوئی آگ ان کی طرف آ رہی ہوتی، آتے 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 گھر کے قریب آ کر کے ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ پریشان ہوا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، مجرم تو واقعی ہیں، اور عذاب جو آتا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ انہی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، پھر اچانک ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر جب اس نے معلومات کی اس گھرانے کی تو پتہ لگا کہ یہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ صدقے کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، واقعی اسی طرح سے ٹل جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ہٹا دیتے ہیں، یہ آپ کے صدقے خیرات کی وجہ سے۔ تو فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے فطرے کا واجب ہونا، ایک ہے بغیر واجب ہونے کے بھی ادا کرنا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جن کے اوپر واجب ہے وہ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن اس برکت سے محروم تو ہوں گے، ظاہر ہے۔ واجب کن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے؟ جن کے پاس نصاب پورا ہو۔ آج کل کے اعتبار سے نصاب وہی تقریباً 1,35,000 روپے ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ 1,35,000 روپے بن جاتے ہیں تو آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اگر اتنا نہیں بنتا تو فطرہ واجب نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کو ملتا ہے فطر زکوٰۃ کے پیسے تو آپ کے لیے کھانا منع بھی نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے کپڑے وغیرہ ہیں جو استعمال کے ہیں، 3 4 جوڑے، 3 جوڑے، اس کے علاوہ جتنے ان کی قیمت لگائیں۔
گھر میں استعمال کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتنوں کی قیمت لگائیں، بستروں کی قیمت لگائیں، نقد پیسے جو پڑے ہوئے ہیں ان کی قیمت لگائیں، کاروبار کے پیسے ہیں وہ ان کی قیمت لگائیں، BC وغیرہ ڈالی ہوئی ہے اس کی قیمت رکھیں، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اس کی قیمت لگائیں، کہیں امانت رکھے ہیں ان کی قیمت لگائیں۔ یہ ساری چیزیں ملا کر کے اگر 1,35,000 روپے ان کی قیمت بن سکتی ہے تو ان کی آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے، کم بنتا ہے، تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور اگر واجب نہیں ہے پھر بھی ادا کرنا چاہو تو ثواب تو ہوگا، لیکن نہ ادا کرنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی بندے کو زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہے، وہی بندہ اگر فطرہ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو اسی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو میں نے اس کو بھی بتایا، آپ سب کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے اس کے اوپر فطرہ تو ہے ہی نہیں۔ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ فطرہ بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ فطرہ ادا کرے۔ لیکن جب زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو مل گیا تو اس کی ملکیت بن گئی، ابھی اس کی مرضی ہے پیسوں کو پھاڑ دے، پھینک دے، امیر کو دے، غریب کو دے، امی ابو کو کھلائے، بیٹوں کو بچوں کو کھلائے، کسی کو بھی کھلائے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ جب پیسہ حقدار تک پہنچ گیا ابھی اس کی ملکیت بن گئی۔ ابھی جب یہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کی ملکیت بن گئی، ابھی یہ اسی میں سے فطرہ دینا چاہے ثواب کی خاطر بھلے دے سکتا ہے، لیکن لازم نہیں ہے، دیتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ فطرہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ جو بھی مالدار نہ ہو ان کو دے سکتے ہیں، سید نہ ہو، شاہ نہ ہو، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ جو بہن بھائی ہیں ان کو آپ فطرہ اور زکوٰۃ دونوں چیزیں دے سکتے ہو، چچا ہے، چاہے پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان کی اولاد ہے، ان کو آپ دے سکتے ہو اگر غریب ہوں۔ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اور اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر کسی کے بچے بڑے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اگر اس کا خود آمدنی کمائی ہے تو وہ فطرہ خود اپنا ادا کرے تو بہتر ہے، باپ اس کی طرف سے ادا نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی بھی باپ ہو، بیٹے کی طرف سے کرے، بیٹی کی طرف سے کرے، کسی یار دوست کی طرف سے فطرہ ادا کرے تو بھی کر سکتا ہے، جیسے قربانی کے مسائل ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یار فلاں میرا قریبی دوست آدمی ہے، میں اس کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، جائز ہے، میں اس کی طرف سے فطرہ دیتا ہوں تو بھی جائز ہے، لیکن اس کو بتانا ہوگا کہ میں آپ کی طرف سے فطرہ ادا کر رہا ہوں۔ اور فطرہ بھی مسجد کے اندر دینا جائز نہیں ہے، اور چھوٹے نابالغ بچہ اس کو بھی فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ جن مدرسوں کے اندر مسافر بچے نہیں ہیں ان میں بھی فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور فطرے کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہے، کسی حقدار کے حوالے کر دو، بھائی یہ میری طرف سے فطرے کی رقم ہے، آپ لے لیں۔ کتنا فطرہ ادا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کے لیے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں: کشمش، کھجور، جو اور گندم۔ کشمش اور کھجور اور جو، ان کا پورا صاع دینا ہوگا۔ پورا صاع کا مطلب ہے آج کل کے اعتبار سے 3.5 کلو، اور گندم کا اس کا آدھا صاع یعنی 2.25 کلو۔ گندم دینا چاہ رہے ہو تو 2.25 کلو، جو دو، کھجور دو، یا پھر کشمش دو تو پھر 3.5 کلو۔ ظاہر ان چیزوں کا ریٹ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کراچی کے اندر علماء نے گندم کے حساب سے 300 روپے کا فطرہ رکھا ہے، اور حیدرآباد سے میں نے معلومات کیا تو وہاں دارالافتاء سے 250 روپے کا فتویٰ نکلا ہے۔ ابھی میں جو گاؤں گیا تھا وہاں دادو رحمانی نگر سیتا روڈ، تو وہاں مجھ سے لوگوں نے پوچھا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح گندم ہے کتنے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گندم کا نام لیا ہے، ابھی قیمت تو متعین کرنا یہ تو آپ کا کام ہے، واپاریوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 3700-3800 روپے کا من مل رہا ہے، من زیادہ سے زیادہ 4000 روپے کا من گندم کا، یعنی 100 روپے کا کلو ہوا۔ تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ 100 روپے کے حساب سے 2.25 کلو 250 بن رہے ہیں، لیکن احتیاطاً 2 کلو کی قیمت لگا لیں 200 روپیہ۔ تو جہاں گندم سستی ہوگی وہاں 200 روپے بھی فطرہ چلے گا، جہاں مہنگی ہے اسی حساب سے
گندم جہاں سے نکلتی ہے، ظاہر ہے یہاں کراچی میں تو گندم نہیں ہوتی، تو وہاں سے نکل کر کے پہنچتے پہنچتے ایک نے خریدی، دوسرے نے خریدی، تیسرے نے خریدی، سب نے اپنا نفع بھی کمایا، پھر پیٹرول گاڑیوں وغیرہ ڈیزل کا خرچہ نکالا تو وہ مہنگی ہو کر کے 300 تک پہنچ گئی۔ تو یہاں والوں کے لیے فطرہ 2 کلو کے حساب سے 300 روپیہ، وہاں والوں کے لیے اپنے علاقے کی قیمت کے اعتبار سے۔ تو یہ کم سے کم یہاں ہلکی چیز ہے گندم جو سستی ہے۔ باقی اس سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو وہ پھر مہنگی چیزیں دینے کی کوشش کرے، چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہ لگے۔ مہنگی سے مراد یہاں جو ہے، اگر جو کا دینا چاہے تو یہاں کراچی کے اندر تقریباً 580 روپیہ بتائے، 600 روپیہ ایک بندے کی طرف سے فطرہ ہوگا جو کے حساب سے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ ہی کے نام پر دینا ہے، ظاہر اللہ کے نام پر دو گے اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ تو پھر آپ کھجور کا حساب لگائیں، کھجور کا حساب آج کل کے اعتبار سے 1900 روپے بن رہا ہے، ایک بندے کی طرف سے 1900۔ اور اگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، دے سکتے ہو، گھر کے اندر بندے ہی 2 3 4 ہیں، ان کے اگر زیادہ دینا چاہتے ہو تو کشمش کا حساب لگا لو، وہ 3500 روپے کے حساب سے ایک بندے کا بنے گا۔ تو کشمش 3500، کھجور 1900، جو 600 روپے اور گندم 300 روپے۔ جس کو جو طاقت ہے اس حساب سے وہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں گے۔ کوئی بندہ اگر کراچی میں رہتا ہے اور فطرہ اپنے گاؤں میں بھیجنا چاہتا ہے، دیہاتی کسی مدرسے میں بھیجنا چاہتا ہے، تو پھر دیہات کے فطرے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، جہاں وہ بندہ رہتا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ بہت سارے لوگ سعودی میں کام کرتے ہیں، امریکہ میں کام کرتے ہیں، دبئی میں کام کرتے ہیں، وہاں کے لوگ اگر فطرہ یہاں بھیجتے ہیں تو یہاں کراچی کا پاکستان کا حساب نہیں لگے گا، وہاں کا حساب لگے گا، کیونکہ فطرہ دینے والا بندہ جہاں رہتا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، پھر وہاں سے پیسے بھیجے جہاں بھی بھیجے۔ اس کے اندر بھی زیادہ حقدار وہی ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دے یا پھر مدارس کو دے دیں۔ اور اس کے اندر علماء نے بڑی حکمت ایک یہ بھی لکھی ہے کہ عید کے دن کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ حسین لگے، خوبصورت لگے، اچھا لباس ہو، مجھے بھی اچھا لباس چاہیے، میری بیوی کو بھی اچھا لباس چاہیے، میرے گھرانہ پورا اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے گھر کے ساتھ جو پڑوسی غریب رہتا ہے تو اس نے کیا قصور کیا؟ اس کو بھی اگر اچھا لباس آپ لے کر دے دو گے، کیونکہ امیروں کے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، اگر ان کو لے کر کے دے دو گے اور بچوں کا دل خوش ہو گیا، بچوں کے ماں باپ کا دل خوش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوش کر دیں گے۔ آپ خود اندازہ کریں، اگر ایک عورت ہو بیچاری بیوہ ہو یا غریب ہو، بیچاروں کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا باپ نشئی ہو، ظالم، یا کام دھندے سے بیٹھا ہوا ہو، ہڈ حرام نکما ہو، ابھی وہ بچہ آ کر کے ماں کو بولتا ہے امی مجھے بھی کپڑے دلاؤ، وہ بچہ میرا دوست ہے نا، اسکول میرے ساتھ چلتا ہے، مسجد میرے ساتھ چلتا ہے، محلے میرے ساتھ کھیلتا ہے، اس نے خوبصورت کپڑا لیا ہے، مجھے بھی لے کر کے دے دو۔ ابھی امی بیچاری اس کو تو بولے گی کہ ہاں بیٹا میں تجھے دلاتی ہوں، لیکن اس کے پاس نہیں ہوں گے تو اس کا دل کیا محسوس کر رہا ہوگا، کیسے رو رہا ہوگا۔ تو ایسے محتاج، معصوم، غریب لوگوں کا دل خوش کرنا یہ بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور آپ اگر اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا رحم آپ کے اوپر بھی ضرور ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی بے ادبی، لاپرواہی، سستی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے کرنے کی توفیق دی ہے اسی کے اندر گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی، عاجزی کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ننگا سر کر کے نماز پڑھنا بہت بڑی بے ادبی ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ہلکا سمجھنا بڑا خطرناک ہے۔ اس وجہ سے خود بھی کبھی بھی ننگے سر